انٹرسٹنگ اور مزیدار بات یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں اپنی عوام کو، امریکی عوام کو، الامہ الامریکیہ کو خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور ان کو یہ سمجھا رہے تھے کہ ہم نے ایران کو بہت مارا ہے، بہت مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ ان کے تقریباً تمام میزائل لانچ کرنے والے جو سائٹس ہیں اس کو ختم کر دیا ہے، 95% ختم کر دیا ہے۔ اور اسی وقت ایران اسرائیل پر حملہ کر رہا تھا اور مشرق وسطیٰ کے امریکی اڈوں پر حملہ کر رہا تھا، اور ایران نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے اس وقت ایک ہی ساتھ 10 بیلسٹک میزائل مارا ہے، اور اس میں کلسٹر میزائل بھی موجود تھے۔ اسرائیل پر زبردست رات کو حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیل پر جو حملے ہوئے پہلے ہم لوگ اس کی تفصیل کو دیکھ لیتے ہیں۔ سینٹرل اسرائیل اور شمالی اسرائیل پر زبردست حملے ہوئے ہیں، 10 بیلسٹک میزائل مارے گئے ہیں، جس میں کلسٹر میزائل میں تھے۔ اور یہ کہاں کہاں جا کر کے لگے؟ ایلات میں جا کر کے لگے ہیں، تل ابیب جو سینٹرل اسرائیل ہے وہاں جا کر کے لگے ہیں، الجلیل میں جا کر کے لگا ہے، رامات دان میں جا کر کے لگا ہے، بنی برات میں جا کر کے لگا ہے۔ 10 کے آس پاس لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو بھاگ کر وہ جو ان کے بنے ہوئے ہیں سرنگ کی طرف بھاگ رہے تھے، اس کی بہت ساری تصاویر وائرل ہے۔ یعنی ایک خطرناک قسم کا حملہ۔ ایک طرف آپ اپنی امریکی عوام کو، جو امریکی عوام آپ کی اس جنگ کے خلاف ہے اور آپ کے خلاف وہاں سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں، 90 لاکھ لوگ، 9 ملین، اور ابھی پھر ایک اور احتجاج ہونے والا ہے، ایک مظاہرہ ہونے والا ہے ٹرمپ صدر کے خلاف۔ اس لیے وہ مارے ڈر کر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اور پوری قوم کو خطاب کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے خطاب کیا، اور کیا کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں ایران پر اور سخت حملے کیے جائیں گے۔ خطاب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ان کی نیوی کو تباہ کر دیا، ابھی اور 2-3 ہفتوں میں سخت حملے کیے جائیں گے، ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیا جائے گا، آبنائے ہرمز کو تمام ممالک کو جا کر کے لے لینا چاہیے، ہم نہیں جائیں گے۔ مجھے بہت ہنسی آتی ہے، مطلب اپنی ہار کا بھی اعلان کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے۔ آبنائے ہرمز کے بارے میں تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے ابراہم لنکن کو بھیجا، یو ایس ایس جرالڈ فورڈ کو بھیجا، یو ایس ایس جارج بش کو بھیجا، اور ٹریپولی کو بھیجا، اور جزیرہ خرگ پر، جزیرہ ابو موسیٰ پر، جزیرہ تم پر، تم 1 تم 2، یہ ان کے جزیرے ہیں، ہم اس پر قبضہ کر لیں گے، ہم آبنائے ہرمز کو کھلوا دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہ بھی کرے کہ ہم نے ان کے میزائل کے لانچرز کو تباہ کر دیا، اور ایران 10 بیلسٹک میزائل مار رہا ہے۔ بحرین میں ان کی ایک امریکن کمپنی کو مارا ہے، اڑا دیا ہے، آگ لگ گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں آبنائے ہرمز کو اب برطانیہ کو جانا چاہیے، دیگر اور ممالک کو جانا چاہیے اور جا کر کے کھلوانا چاہیے، ہمارا تیل وہاں سے نہیں آتا۔ بھائی جنگ تم نے شروع کیا، تمہاری بدتمیزی اور بدماشی کی وجہ سے وہاں پر آبنائے ہرمز کو ایران نے بند کیا ہے، تمہارا گلا گھوٹنے کے لیے، تم کہہ رہے ہو ہمارا کام نہیں۔ مطلب دجل کی انتہا ہے، نہیں کہہ سکتے ہم کیسے دنیا کیسے ظالموں کے ہاتھ میں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تاکہ وہ سچ ہو جائے۔ اور یہاں ان کے مقابلے میں ایک ایسا اہل حق کھڑا ہے اپنی فقہ اور اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے، جو کسی سے ڈرتا ورتا ہی نہیں ہے۔ ایران جنگ کو جلد ختم کر دیا جائے گا، ایران نے ہم سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، دیکھیے جھوٹ بولتا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے بیان جاری کیا، اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ٹرمپ مذہبہ خیز اور اسٹوپٹ ہے، یعنی مطلب کچھ بھی بولتا ہے نا، جو من میں آتا ہے اس کو بولتا ہے۔ اچھا، اور عارضی جنگ بندی نہیں ہوگی، یہ جو کہتے ہیں کہ جنگ بندی ہوگی، عارضی وارضی کچھ نہیں ہوگی، جنگ ہم کریں گے۔ ہاں، ان کی طرف سے ایک مستقل گفتگو ہونی چاہیے کہ پھر اس کے بعد اور جنگ نہیں ہوگی، جنگ کریں گے تو جنگ کریں گے، نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے۔ یہ کیا بار بار آ کر کے جنگ تھوک کے چلے جاتے ہیں؟ تو عارضی جنگ بندی نہیں ہوگی، مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اس لیے نواز شریف پاکستان جو بیچ میں آیا تو مضبوط ملک کو کسی کو آنا چاہیے تھا، یہ میری بھی رائے ہے۔ ہندوستان بھی مناسب تھا، لیکن ہندوستان چونکہ ون سائڈ ہو گیا ہے، اس لیے ہندوستان کو منتخب نہیں کیا گیا۔ تو پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف صاحب گئے ہوئے تھے چائنا، اور چائنا کے شی جن پنگ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان سے انہوں نے کہا کہ آپ بیچ میں آئیے اور اس جنگ کو بند کروائیے۔ صدر پزشکیان نے بھی اپنی قوم کو خطاب کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا پراکسی بن گیا ہے، اسرائیل کا گھماشتہ بن گیا ہے، اسرائیل کا تابع اور غلام بن گیا ہے، اسرائیل کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی عوام سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، یعنی امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر کے ایرانی عوام کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے، اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان کی عوام خود بھڑک چکی ہے، اور صدر مسعود پزشکیان کو ان کے عوام سے خطاب کرنا پڑ رہا ہے اور کہنا پڑ رہا ہے بھائی آپ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ اپنے لوگوں کو سنبھالیے، اسرائیل والوں، یہودیوں، تم یہ جو ہے تمہارا صدر، ان کو سنبھالو، اور امریکیوں تم اپنے صدر کو سنبھالو۔ 60% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو اب بند ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کیا اپریل فول آ رہا ہے تو
جو ایرانی میڈیا ہے اور ایرانی میڈیا ہاؤسز میں جو ایران کی حکومت کی طرف سے ترجمان لوگ بیٹھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا اپریل فول ہو گیا ہے. یعنی واقعی ان کی حالت پوری دنیا میں اب یہ ہو گئی ہے کہ یہ ذلیل و خوار ہو چکے ہیں. متحدہ عرب امارات پر مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ میں حملہ ہوا ہے. بحرین میں AWS جو ایک ان کی ڈیجیٹل کمپنی ہے امریکہ کی، اس پر حملہ ہوا ہے. سعودی عرب پر حملہ ہوا ہے. سعودی عرب کا دفاعی سسٹم ایک حد تک مضبوط ہے، وہ حملوں کو چاہتے ہیں تو روک لیتے ہیں، جہاں نہیں کر پاتے ہیں نہیں روک پاتے ہیں. بغداد کی ایئرپورٹ پر فوجی ساز و سامان پر حملہ ہوا ہے. یعنی یہ جو رات کو حملے ہوئے ہیں تو مشرق وسطیٰ کے ان حصوں پر حملہ ہوا ہے. اسرائیل پر حملہ ہوا ہے. ایران پر تو حملے ہو ہی رہے ہیں. ایران کے حملوں کے سلسلے میں ہم باضابطہ اس لیے گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ ایران کو اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، لیکن نقصان پہنچنے کے بعد بھی جنگ کو جو جیتنا ہے وہ جیت ایران کے حق میں ہے. امریکہ اس جنگ کو اپنے آپ کو مادہ پرست لوگ ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی جان کو بچانا ہے. یہاں تو جان کی بازی لگانی ہے اور جنگ جیتنی ہے. لہذا جنگ بظاہر امریکہ ہار چکا ہے اور ایران اس جنگ کو جیت چکا ہے. آگے کیا ہوگا؟ آگے 10 سے 15 دن کے اندر، میرا یہ تجزیہ ہے، میرا یہ تبصرہ ہے کہ آگے 10 سے 15 دن کے اندر اس جنگ کو بند کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اس کے اشارے ملنے لگے ہیں اور ایک حتمی گفتگو ہوگی. اس حتمی گفتگو کے بعد اس جنگ کو بند کیا جا سکتا ہے. لیکن اس جنگ کو بند کرنے سے پہلے امریکہ اس بات کی کوشش ضرور کرے گا کہ وہ ایک سمبولک حملہ ایران پر کرے، جس کی وجہ سے وہ فیس سیونگ کر سکے، جس کو بنیاد بنا کر کے اور یہ کہہ سکے کہ ہم نے یہ حملہ کیا اور اس حملہ کو کرنے کے بعد ایران کو برباد کر دیا ہے، اب ہم اس جنگ کو بند کرنا ہے. اسی بات کے لیے ایران تیار نہیں ہو رہا. پہلے تیار ہو جاتی تھی لیکن اب تیار نہیں ہو رہا ہے. اب یہ کہہ رہے کہ نہیں، اب تو ہم جنگ کے میدان، چونکہ آیت اللہ خامنئی صاحب کو آپ نے شہید کر دیا، علی لادی جانی کو شہید کر دیا، دیگر اور وہاں کے جو معتبر شخصیات تھیں ان لوگوں کو شہید کر دیا، اور پھر ان کے جو انفراسٹرکچرس ہے، یعنی عام انسان کو فائدہ پہنچانے والے جو اشیاء اور چیزیں ہیں، جو وہاں کا انفراسٹرکچر، ساز و سامان، کمپنیاں، ان پر جب آپ حملہ کرتے ہو اور مکمل انسانیت تو تمہارے یہاں کچھ ہے نہیں، انسانیت پر جب تم حملہ کرتے ہو تو پھر ایک قوم جو اپنے وجود کے لیے لڑائی لڑتی ہے تو پھر وہ تو بات یہ کرے گی ہی. لہذا یہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایک جنگ کا آخری مرحلہ اس طریقے کا ہو کہ ہمارا چہرہ لوگوں کو دکھانے کے لائق بچ جائے. لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ایران اس بات کے لیے بھی تیار ہوگا اور ایران اس جنگ کو اپنی شرطوں پر بند کروائے گا، چونکہ آبنائے ہرمز پر ان کا تسلط اور قبضہ ہے، اور جب تک ان کا تسلط اور قبضہ آبنائے ہرمز پر رہے گا ٹرمپ مجبور ہوگا، یورپ مجبور ہوگا کہ اس جنگ کو بند کیا جائے. یہ ان کا جغرافیائی، قدرتی، خدا کی طرف سے ایک گاڈ گفٹڈ ایک جگہ ہے جو ان کے تسلط اور قبضے میں ہے، جس کو بنیاد بنا کر کے وہ اس جنگ کو اپنے لیے فتح یابی کی طرف بڑھا رہے ہیں اور فتح یاب وہ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اہل حق کو فتح یاب کرے، شیعہ سنی میں اتحاد پیدا کرے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ترقی، کامرانی اور کامیابی نصیب کرے. ہندوستانی مسلمانوں کو بھی اللہ حفاظت کرے اور ان کو بھی اپنی قوم کے تحفظ کے لیے مل جل کر بیٹھ کر ایک لانگ پیریڈ پلان بنانے کی توفیق، ہمت اور طاقت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے.